بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا جو واقعہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور ایک کبوتر کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بتایا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ 3 روز تک حضرت حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا جائے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، پھر اس کی لاش بے غور و کفن پڑی رہے گی۔ تو بہت شدت سے رونے لگ گئی اور بولی، اے بابا، میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس ہے کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا، تنہا ہوگا، اور اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، اور نہ ہی حضرت علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے زیادہ رونے لگ گئیں اور بے قرار ہو اور عرض کیا، اے بابا، جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی سخت ماتم بچھائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد حسین کا ماتم ہر سال تازہ کریں گی۔ اے فاطمہ، جب روز قیامت ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا۔ جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ فاطمہ، سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو مصیبت حسین سن کر روتی ہے وہ آنکھ خوشحال ہوگی، اسے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بڑی محبت اور پیار سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے وہ انتہا محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا جائے گا، جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا ہوگا۔ اس وقت 10 محرم الحرام کا وہ دن تھا۔ کبوتر سفید رنگ کا کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک خون سے تر پڑا ہوا ہے، اور وہ کبوتر چیختا ہوا نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگ لیا، تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس سفید رنگ کے کبوتر کو دیکھا، اس کا حال دیکھا تو حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے
وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گاؤں میں ایک سیام نام کا ایک یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بوڑ کا مرض لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کام کرنا ختم کر، وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے کہیں دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش بنا لی اور وہ سارا دن باغ میں کام کرتا اور اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آیا۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک گھر نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس کوئی پرندہ ہے۔ چیخ بھری آواز، یعنی اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہی اس آواز کے پیچھا کرتے ہوئے گھسیٹتے گھسیٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ لڑکی جب اس درخت کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا، وہاں پر ایک سفید کلر کا کبوتر بیٹھا تھا۔ لڑکی تو نبی تھی، اس کو تو نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ کبوتر جو تھا وہ خون سے لت پت اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک خون کا قطرہ جو اس لڑکی کی آنکھ پر گر گیا۔ وہ خون کا قطرہ اس لڑکی کی آنکھ پر گرنا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی اور وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر گیا، جس سے اس کی دوسری آنکھ پر کی بینائی بھی واپس آ گئی اور وہ لڑکی بہت زیادہ خوش۔ اس کے بعد اسے بہنے والے خون کے قطرے جو اس لڑکی کے جسم پر بھی گرے، جس سے اس لڑکی کا جسم بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اور یہ خون کس کا تھا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا خون تھا، جس سے اس لڑکی کی بہنائی اور اس کا جسم بالکل شفا یاب ہو گیا، صاف ہو گیا، بالکل وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بن گئی۔ تو پیارے دوستو، اور یہ کبوتر تھا ایک سفید کلر کا جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ان کے خون یعنی وہ شہید ہوئے اور ان کے خون کو اپنے جسم پر اس طرح سے مل لیا کہ رہتی دنیا تک اب وہ سفید کلر دنیا میں زندہ آباد ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری اور ایسے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔